ایک مرتبہ لاہور کا ایک نوجوان تھا، اس کی شادی کو کچھ مہینے ہو گئے تھے تو ملنے کے لیے آیا. ہم نے پوچھا سناؤ بھائی آپ خوش ہیں؟ تو بڑا غصے میں تھا، کہنے لگا جی کیا کروں، بس ماں باپ نے ایسی بیوی ڈھونڈ کے دی ہے جو بالکل جو ہے نا وہ دین سے محبت نہیں رکھتی، نماز نہیں پڑھتی، کہتا رہتا ہوں پردے کا خیال نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی. ایک لمبی چارج شیٹ اس نے بنائی ہوئی تھی. تو مقصد اس کا یہ تھا، یہ کہتے ہیں ٹو ریڈ ان بٹوین دی لائن، کہ اگلا بات تو کر رہا ہے لیکن مدعا کیا ہے یہ سمجھنا پیر کا مقصد، پیر کا کام ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر مرید ہونا 420 تو پیر ہوتا ہے 840. اللہ تعالیٰ ان کو وہ فہم دے دیتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چاہتا کیا ہے. اور ہمارے حضرت رحمت اللہ کو تو اللہ نے کشف عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ کراچی میں یہ عاجز خدمت میں حاضر تھا تو ایک عالم آئے، تو مجھے پتا تھا کہ یہ عالم حضرت سے کیا پوچھنے کے لیے آئے ہیں. تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ حضرت وہ فلاں عالم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. حضرت نے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے میں لعنت بھیجتا ہوں اس پیر پر کہ جس کو کوئی ملنے کے لیے آئے اور پیر کو پتہ نہ چلے یہ کیوں آیا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پیر پر کہ ملنے کے لیے کوئی آئے اور اس کو یہ پتہ نہ چلے یہ کیوں ملنے کے لیے آیا ہے. تو ہمارے حضرت کو تو اللہ نے کشف دیا تھا، اللہ نے ان کو ایسی فہم دی تھی، فراست دی تھی کہ وہ پہچانتے تھے. ایک مرتبہ ایک عالم تھے چکوال میں ساتھ گئے تو میں نے عرض کیا حضرت میرے ساتھ ایک عالم آئے ہیں، علاقے کے بڑے معروف عالم ہیں. اچھا مجھے نہیں پتا تھا، وہ پہلے حضرت سے مسافہ کر کے چلے گئے تھے. تو جب میں نے یہ کہا تو حضرت مجھے فرمان لگے ہاں میں نے اسے پڑھ لیا ہے، ہاں میں نے اسے پڑھ لیا ہے. یعنی آئے اور مسافہ کیا اور مسافہ کرنے کی دیر میں حضرت فرمان لگے میں نے اسے پڑھ لیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ کس درجے کا عالم ہے. تو یہ فراست ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اب اس نوجوان نے آ کے نا جب لمبی چارج شیٹ بیان کی تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے. وہ اصل میں مجھ سے NOC مانگ رہا تھا کہ حضرت جی کہہ دیں کہ تم اس کی طبیعت ذرا ٹھیک کرو تو میں بیوی کو جو ہے ذرا ٹھیک کر دوں گا. خیر جب اس نے اپنی ساری بات کر لی تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت شادی ہوئی تھی اس وقت تو آپ بھی اسی حال میں تھے، چونکہ اس کو بیعت ہوئے بھی تھوڑا وقت ہوا تھا. شادی کے وقت جیسا لڑکا تھا ویسی لڑکی ماں باپ نے ڈھونڈی تھی. کہنے لگے جی ہاں اس وقت تو میری بھی حالت وہی تھی. میں نے کہا پھر آپ کیسے بدلے؟ کہ جی میں نے آپ کے بیانات سنے، پھر میں نے بیعت کر لی اور میری زندگی بالکل بدل گئی. میں نے کہا کیا یہ موقع آپ کی بیوی کو بھی ملا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کسی مجلس میں اس کو بیان سنوایا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا جب تک وہ یہ بیان نہیں سنے گی تو زندگی کیسے بدلے گی؟ یہ تو قصور اس کا نہیں ہے، یہ تو قصور آپ کا ہے جس نے موقع ہی نہیں دیا. تو تھوڑا سا نا وہ سلو ہو گیا کہ بھئی میں جس شد و مد کے ساتھ آیا تھا نا یہاں یہ سلسلہ نہیں چلے گا. اچھا خیر میں نے پھر اس کے بعد اس سے ویسے باتیں کی، جنرل باتیں جو ہوتی ہیں نوکری کے بارے میں ادھر ادھر کی. اور پھر اس کے بعد اس کو رخصت کرتے ہوئے میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جب جائیں نا تو جاتے ہوئے راستے سے مٹھائی کا ایک ڈبہ لے لیں. اس نے پوچھا جی؟ میں نے کہا وہ جا کے جب گھر میں دسترخوان بچھے نا کھانے کے لیے تو وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی اس کے اوپر رکھنا اور ان میں سے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کے نا بیوی کے منہ میں ڈالنا. وہ مجھ سے پھر پوچھتے جی؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی یہ مجھے کہہ کیا رہے ہیں. وہ تو آیا تھا اس کو سیدھا کرنے کی نیت سے اور ہم اسے کہہ رہے تھے کہ بیوی کے منہ میں مٹھائی کا. تو پھر میں نے اسے کہا کہ بھئی میں فارسی نہیں بول رہا اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ مقصد کو سمجھیں کہ جائیں اور یہ سنت عمل ہے اور آپ تو ماشاءاللہ اب بہت سنتوں پہ عمل کرتے ہیں تو اس سنت پہ بھی عمل کریں. کہنے لگا جی ٹھیک ہے. وہ چلا گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ دوسرے دن بیوی کو لے کے آیا، میری بیوی بیعت ہونے کے لیے آئی ہے. میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا میں گھر گیا، مٹھائی کا ڈبہ دسترخوان پہ رکھوایا تو بیوی خاموشی سے دیکھتی رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پھر لقمہ کھاتے کھاتے میں نے ایک گلاب جامن اٹھایا اور بیوی کے منہ کی طرف بڑھایا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا کہ یہ مجھے حضرت صاحب نے بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو میں اس سنت پہ عمل کر رہا ہوں، تمہارے منہ میں یہ لقمہ.
कहने लगे बीवी ने वो मिठाई का टुकड़ा खा तो लिया, लेकिन उसके बाद वो सर झुकाकर बैठ गई और मुझे कहने लगी कि अच्छा मुझे नबी इस्लाम की और सुन्नतें भी सिखाओ, मुझे नबी इस्लाम की और सुन्नतें भी सिखाओ। एक सुन्नत पर अमल करने से उस बच्ची ने पर्दा भी शुरू कर दिया, नमाज भी शुरू कर दी, जिंदगी की तरतीब भी बदल ली उसने। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत में इतनी ताकत है कि एक आजाद ख्याल बच्ची वो अपनी जिंदगी का रुख ही बदल लेती है। अगर किसी की बीवी दीन की तरफ नहीं आती तो ये उसके खाविंद का कसूर होता है कि उसने दीन को मुजस्सम शक्ल में पेश नहीं किया होता। अगर दीन को हम मुजस्सम शक्ल में पेश करते तो सबसे ज्यादा हमारी कदरदान हमारी बीवी होती। और इसकी दलील क्या है कि नबी अलैहि सलाम ने जब नबूवत का दावा फरमाया तो सबसे पहले कौन ईमान लेके आया? औरतों में सईदा खदीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला, जो बीवी थी, जो जितना करीब रहती थी उतना जल्दी वो ईमान लेके आई। तो दीन में तो मकनतीसियत ऐसी है कि जो इस पर अमल करेगा उसकी बीवी उस पर कुर्बान जाएगी। मगर हम ऐसा तो नहीं ना कर सकते कि बीवी नेक बन के रहे और हम आजाद बन के रहें, ये नहीं हो सकता। हमारी ये तमन्ना पूरी नहीं हो सकती। हम खुद नेक बनेंगे तो फिर घर वाले औलाद फिर वो भी नेक बनेंगे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, बेल के आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।